مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئیں خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے ہم نے اپنی اس دنیا کی فکروں سے کیسے بچنا ہے، موت سے کیسے بچنا ہے، جو ہمارے درمیان میں طرح طرح کی علامتیں، طرح طرح کے انتظام، طرح طرح کے قانون لاگو ہو رہے ہیں۔ کیوں لگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جو ہیں خدا کے بیٹے کو ماننے کی ضرورت ہے، خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا بیٹا جو ہے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 13 اور 14 یہ آیت ہمارے پاس ہے۔ جب کہ لوگوں کو یعنی کہ بنی اسرائیل قوم کو سانپ ڈس رہے تھے اور وہ مر رہے تھے، تو ان لوگوں نے موسیٰ سے پھر اپیل کی، اور موسیٰ کو خداوند نے فرمایا کہ تو ایک پیتل کا سانپ بنا لے، اور سانپ بنا کر ایک اونچی بلی پر اسے لٹکا دے، تاکہ جو کہ سانپ کا ڈسا ہوا ہوگا اور وہ جیتا بچے گا۔ آج یہی ہماری زندگیوں میں انتظام چل رہا ہے، جو کہ نیا قانون ہم پر جاری کیا ہے، ہماری بیٹیوں پر جاری کیا ہے، اور ہمارے پاس، آپ کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے جو آپ کو اس قانون کو ماننے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں ہم مسیح خداوند کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں صرف خداوند کے کلام کا ہی قانون جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے 3 باب کی 13 آیت، اس میں لکھا ہے، اور سمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو سمان سے اترا، یعنی ابن آدم۔ ہم ابن آدم کے پیروکار ہیں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جو آسمان سے اترا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ کیسے چڑھا؟ ابن آدم جو آسمان میں ہے وہ آسمان پر ہی ہے، وہ زندہ ہے، وہ خدا قادر ہے، وہ آپ کی، ہم سب کی مشکل کو جانتا ہے۔ ہمارے زندگی میں، ہمارے گھروں پر، ہماری مسیح قوم پر جو قانون لاگو اس قوم نے کیا ہے، حکومت نے کیا ہے یا جج نے کیا ہے، تو فیصلہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح کہ میں نے اپنے کلام مقدس میں سے آپ کو بتایا ہے، آگے لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خداوند آپ کو محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، آپ کی، ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ مل کر اپنی آواز کو بھی بلند کریں، اور بلند کریں، پہلے اپنی آواز کو بلند کریں خداوند یسوع مسیح کے حضور۔ وہی ہماری دعا کا، اپنے کلام مقدس کی آواز کا جواب دے گا، کیونکہ وہ ہماری خاطر جنگ لڑتا ہے۔ آپ ایلیا اور الیشیا کا واقعہ دیکھتے ہیں نا، جب بادشاہ کی ہزاروں فوجیں الیشیا کے پیچھے، اور جب الیشیا اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ اپنی آنکھ بند کر اور دیکھ، جب وہ اپنی آنکھ بند کرتا ہے تو ان کے پاس ان کی تعداد کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے فوجیں موجود تھی۔ خداوند آپ کی مدد کرے گا، ہم مسیحی لوگوں کی مدد کرے گا۔ وہ ایسے قانون جاری کرنے والوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی قدرت رکھتا ہے، ایسے بادشاہ ٹھہرانے والوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بادشاہوں کے دل خدا کی مٹھی میں ہے۔ آپ جب خدا میں ٹھہریں گے، دعا میں ٹھہریں گے، تو خداوند ضرور ایسے حاکموں کو، ایسے بادشاہوں کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے گا آپ کی خاطر، جب آپ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 7 باب
اور اس کی 29 آیت اس میں لکھا ہے، میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے اور ہمارا خداوند بھی ہے۔ وہ خود ہی سب کچھ جانتا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کی بنیاد لگانے کا کوئی بھی انتظام نہیں جانتا، اس کے ٹھہرے ہوئے انتظام کو کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہمیں اپنے کلام مقدس میں فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے لیے میرے مسیح بھائیوں بہنوں، خداوند یسوع موجود ہے، وہ زندہ ہے، ہمارا خداوند زندہ ہے۔ ہم کی مردہ کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا خداوند زندہ ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ اول اور آخر ہے، وہ الفا اور امیگا ہے۔ وہ آپ کے لیے اگر اپنے خون کا فدیہ دے سکتا ہے، اپنی جان کا فدیہ دے سکتا ہے، اپنا بدن آپ کے لیے دے سکتا ہے، تو ایسی حکومتیں، ایسے قانون سب جو ہے ہمارا خداوند یسوع ایسے قانون کو جانتا ہے، ایسے قانون کو ناقص کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہم مسیحی لوگ جو ہیں ایسے قانون کو نہیں مانتے، جس قانون کا بائبل ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہم لوگ مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی تبھی ہمیں ملے گی۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی آگے آپ 42 آیت سنیں، وہ لکھتا ہے، یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھے سے محبت رکھتے۔ آپ میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، ہماری فکروں کو خود جانتا ہے۔ جیسے وہ کہتا اپنی فکریں مجھے دے دو، میں تمہارا فکر مند ہوں۔ وہ کہتا ہے چڑیوں اور پرندوں کی طرف دیکھو، وہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کا کوئی خدا ہے، نہ وہ گوڈی کرتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن خداوند ان کو دیتا ہے۔ اسی طرح خداوند ہماری مسیحی قوم کی فکر کو جانتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے، یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے خدا میں سے نکلا اور ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ وہ بلکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ ہمارا ہی خدا نہیں بلکہ تمام قوموں کا خداوند ہے۔ وہ کائنات کا خلق کرنے والا، جس نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، وہی ہماری زندگیوں کی حفاظت کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں یہ قانون لاگو ہوا ہے تو اس قانون کو ناقص اور ختم کرنے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ اپنی آواز کو خداوند کے زور بلند کریں۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے دوں گا۔ آپ خدا سے مانگیں گے تو خداوند آپ کو ضرور دے گا۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 33 باب اس کی 3 آیت آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو وہ آپ کی دعاؤں کا ضرور جواب دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔